ابھی تک ایک کام بھی اس حکومت نے ایسا نہیں کیا, ایک کام بھی, جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ IMF کا لاسٹ پروگرام ہے. ہاں نہیں لگ رہا. ٹھیک ہے, تو وی ول بی بیک ٹو اسکوئر ون. جب یہ پروگرام ختم ہوگا 2028 کے آخر میں, تو ہم ایک نئے پروگرام کی تیاریاں کر رہے ہوں, شروع کر چکے ہوں گے. ایک فیکٹر ہے بات آخری, جس کی وجہ سے یہ ساری اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے, اور وہ پتہ ہے کیا ہے جناب؟ آئل کی پرائسز. آئل کی پرائسز ہیں, اور اگر آئل کی پرائسز $60 کے بجائے $100 ہو جائیں تو 6 مہینے کے بعد یہ جو فارن ایکسچینج ریزروز 14 یا 15 بلین ڈالر کو ٹچ کر چکے ہیں, یہ 6-7 بلین ڈالر. اور فارن آئل کی پرائسز ہی نہیں, صرف یہ جو آپ کئی سالوں سے رول اوور کیے جا رہے ہیں اپنے فارن ریزروز کچھ اپنے فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ, وہ بھی ایک مہربانی ہے. 11 بلین ڈالرز ہیں, وہ نکال دیں تو پھر آپ کے پاس کیا بچتا ہے پیچھے 8-10 ابھی تک. لیکن پہلے سے تو صورتحال بہتر ہے. سن لیں, بہتر ہے, لیکن ان کی بھی کنٹریبیوشن ہے نا, UAE کی, سعودی عربیہ کی, قطر کی, چائنا کی, آپ مانے یار. سن لینا, $5 بلین سعودی عرب کے, لمبا نہیں کرنا پروگرام, نہیں سن لینا, $3 بلین چائنا کے ہیں. چائنا نے ابھی ریسنٹلی رول اوور کیے ہیں, ٹھیک ہے, سعودی عرب نے, سوری سعودی عرب نے, اور ریزرو جو آپ لے رہے ہیں, اور اس میں بڑھانے کے بھی خواہشمند ہیں. اس کے علاوہ قطر کے ہیں, اس کے علاوہ UAE کے ہیں. ہاں جی, تو یہ ملا کر کوئی $12 بلین ہیں, جو ان فرینڈلی کنٹریز کی وجہ سے ہم وہاں پہ $15 بلین پہ کھڑے ہیں. لیکن میں یاد یہ کرانا چاہتا ہوں, بہت جو فائنینشیل عزت بچی ہوئی ہے, میں یاد یہ کرانا چاہتا ہوں کہ یہ $12 بلین جو ہے وہ پہلے بھی تھے, لیکن ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیلڈ بائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے وہ 3-4 بلین ڈالرز پہ کھڑے تھے. ہاں جی, پہلے کے مقابلے میں صورتحال بہتر ہوئی ہے, لیکن انحصار تو اسی پہ ہے نا, بالکل اسی پہ ہے. اسی